بھی زندہ کرن تے قادر ہے، او میرا مالک تمہارا بھی انہاں ہڈیاں دے اندر جان پان تے قادر ہے۔ لوگوں میرے پیغمبر دی آمد تو پہلے لوگوں موت نو تے جانتے سن، مرن تو بعد زندگی دے انکاری سن۔ میرے پیغمبر نے آ کر کے دسیا ہے لوگوں مرنا بھی ہے، مرن تو بعد زندہ بھی ہونا ہے، مرنا بھی ہے، مرن تو بعد زندگی دا حساب بھی دینا ہے۔ تواڈیاں ساماں دا حساب کیتا جائے گا، تواڈی نظر دا حساب ہوئے گا، تواڈی کلام دا حساب ہوئے گا، تواڈے سننے دا حساب ہوئے گا، تواڈے بولنے دا حساب ہوئے گا، تواڈے چلنے دا حساب ہوئے گا، تواڈی زندگی دے ایک لمحے دا حساب لیا جائے گا۔ حتیٰ کہ میرے پیغمبر فرماتے ہیں کائنات دے لوگوں میرے اللہ نے ایک ترازو پیدا فرمایا ہے، اس ترازو دے دو پلڑے نے، فرمایا ایک پلڑا زمین و آسمان دے برابر ہے۔ میرے پیغمبر فرماتے ہیں اس ترازو دے اندر انسان دیاں نیکیاں تلن گیاں، اس ترازو دے اندر انسان دے گناہ تلن گے، اس ترازو دے اندر انسان دے اقوال و افعال تلن گے، اس ترازو دے اندر انسان دیاں اچھائیاں تے برائیاں تولیاں جان گیاں، اس ترازو دے اندر بندی دے بندے دی زندگی دا ایک ایک عمل رکھ کر کے تولیا جائے گا۔ ترازو لگے گا، ترازو دے لگنا بھی برحق ہے۔ قرآن اندر ایک نہیں 20 دلائل جناب اس ترازو دے موجود نے۔ آئیے میں قرآن جو دلائل عرض کرنا چاہنا، میرا جی کرتا ہے میں قرآن زیادہ پڑھ جاواں تاکہ سارے مخالفت دور ہو جان۔ میں بڑے ایک اہم پیغام تمہارے سامنے رکھنا چاہنا، جس نقطے تے میں کروں لے جانا چاہنا، توجہ میری طرف رہے، توجہ کرے تو بات سمجھ آئے گی۔ میرے پیغمبر نے بیان کیتا ہے لوگوں ترازو لگے گا، اس ترازو دے اندر رکھ کر کے انسان دے اعمال و اقوال تولے جان گے، انسان دی زندگی دے افعال اعمال تولن گے، حساب و کتاب دی منزل آئے گی۔ اس ترازو دے اندر انسان دی نیکیاں برائیاں تلن گیاں۔ اور ایک بات یاد رکھیے اس ترازو دے جناب ایک نہیں 20 آیات قرآن اندر موجود ہے۔ اللہ فرماتے نے بل وزن یومئذ الحق، قیامت والے دن ترازو دا لگنا برحق ہے۔ دوسرا مقام اللہ دے قرآن دا اللہ فرماتے نے الرحمن علم القرآن خلق الانسان علمہ البیان الشمس والقمر بحسبان والنجم والشجر يسجدان والسماء رفعها ووضع الميزان ألا تطغوا في الميزان وأقيموا الوزن بالقسط ولا تخسروا الميزان۔ قرآن اندر 20 آیات اس ترازو کے موجود نے، اور میرے پیغمبر کے فرامین کے اندر 20 دلائل اس ترازو کے موجود نے۔ ترازو لگے گا، ترازو کا لگنا پر حق کے حدیث صحیح بخاری اندر میرے اوپر پیر و مرشد جناب محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نبی پاک فرماتے ہیں کلمتان حبیبتان الی الرحمن، کلمتان حبیبتان الی الرحمن ثقیلتان فی المیزان خفیفتان علی اللسان سبحان اللہ و بحمدہ سبحان اللہ العظیم۔ فرمایا لوگوں دو کلمے ایسے نے جڑی اللہ نو بڑی پیارے نے، کلمتان حبیبتان الی الرحمن، اللہ نو رحمان نو بڑی دو کلمے پیارے نے، خفیفتان علی اللسان، زبان تے کہن دے اعتبار دے انتہائی ہلکے نے، ثقیلتان فی المیزان، ترازو اندر انتہائی بھارے کلمے نے۔ وہ دو کلمے کھڑے نے سبحان اللہ و بحمدہ سبحان اللہ العظیم۔ اس حدیث تو کی ثابت ہوتا ہے ترازو لگے گا، ایک کلمے ترازو اندر بھاری نے، اس طرح سمجھ نہیں آئی۔ حدیث مسند احمد کے اندر میرے پیغمبر دے کول ایک صحابی آئے، صحابی آ کے عرض کرتا ہے محبوب جی میرے چند غلام نے، میرا اور میرے غلامہ دے اختلاف رہتے، وہ میرے خلاف بولتے نے،
میں انہوں دا جواب دینا اللہ دے محبوب پیغمبر سوال کرنا چاہنا میرا اور میرے غلامہ دا حساب کس طرح ہوئے گا میرے پیغمبر فرماتے رہے میرے پیارے اللہ نے ترازو پیدا فرما دیتے اس ترازو دے دو پلڑے نے فرمایا ایک پلڑے اندر تیرے غلامہ دا بولنا رکھیا جائے گا دوسرے پلڑے کے اندر تیرا جواب رکھن دیتا جناب دینا رکھیا جائے گا میرے نبی فرماتے رہے اگر تیرے غلامہ دا بولنا زیادہ نکلیا حساب او بھرن گے اگر تیرا جواب دینا زیادہ نکلیا حساب تو بھرے گا اس حدیث تو کی ثابت ہوتا ہے زبان جو نکلن والا ایک ایک ترازو کل قیامت والے دن ایک ایک جملہ ترازو میں رکھ کر کے تولیا جائے گا آئی تے ساڑی زبان چل دی یہ کینچی دی طرح موبائل فونہ دے پیکیج ہی نہیں ختم ہوتے گپاں تے ساڑیاں گفتگویں ہی نہیں ختم ہوتیاں اسی ٹی وی شو میں نے عامر لیاقت بڑا زندہ دل بندہ ہے دو دو گھنٹے لوگاں ہمساندہ ہی رہتا ہے زبان جو نکلن والا ایک ایک جملہ ترازو میں رکھ کر کے تولے آ جائے گا میرے اور بڑے پیر و مرشد جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم آپ نے بیان کیتا ہے ترازو لگے گا اللہ فرماتے نے فَأَمَّا مَنْ سَقُلَتْ مَوَازِينُهُ فَهُوَ فِي عِيشَةٍ رَاضِيَةٍ وَأَمَّا مَنْ خَفَّتْ مَوَازِينُهُ فَأُمُّهُ هَاوِيَةٌ فرمایا جس بندے دا نیکیاں والا پلڑا بھاری ہوئے گا وہ بندہ عیش و عشرت کے اندر جنا گناہ والا پلڑا بھاری ہوئے گا فرمایا وہ ہاویہ نامی جہنم دے اندر جائے گا لوگوں ترازو لگے گا اتھوں تک بات سمجھ آ گئی میں جڑی بات کو سمجھانا چاہنا ترازو تے لگے گا میری زندگی دے اعمال بھی اس ترازو اندر رکھے جان گے تہاڈی زندگی دے اعمال بھی اس ترازو اندر رکھے جان گے لیکن جنت اور جہنم دا فیصلہ اعمال کی بنیاد تے نہیں ہوئے گا جنت اور جہنم دا فیصلہ جناب کس بنیاد تے ہوئے گا جس بندے دا نیکیاں والا پلڑا بھاری ہوئے گا وہ بندہ جنت تے جائے گا جس کو زیادہ نیکیاں وہ جنت تے نہیں جائے گا وہ بندہ جنت تے جائے گا جنت اور جہنم دا فیصلہ اس ترازو تے جناب بنیاد تے ہوئے گا اس وزن دی بنیاد تے ہوئے گا جس دا نیکیاں والا پلڑا بھاری ہے وہ جنت کے اندر جائے گا ہاں کسی دے پاس اعمال دے پہاڑ ہون گے لیکن پھونک مار کر کے ان اعمال کو اڑا دیتا جائے گا رب دی عدالت کے اندر ان اعمال کا کوئی وزن نہیں ہوئے گا رب دی عدالت کے اندر ان اعمال کا کوئی فائدہ نہیں ہوئے گا بلکہ حدیث سے مسلم میرے اور تھوڑے پیر و مرشد جناب محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم میرے پیغمبر فرماتے ہیں لوگوں کل قیامت والے دن یُعْتَرْ رَجُلُ بِالسَّبِيلِ ایک موٹا تازہ بندہ اللہ دی عدالت دے اندر لایا جائے گا فرمایا جب اس بندے کو چک کر کے ترازو دے اندر کیا جائے گا موٹا تازہ بندہ ہے بندے دا گوشت بھی تلے گا بندے دیاں ہڈیاں بھی تلن گیاں بندے دے سانس بھی تولے جان گے بندے دی زندگی دے اعمال بھی تولے جان گے بندے دیاں چاہیاں تے برائیاں تلن گیاں میرے پیغمبر فرماتے ہیں اس بندے کو چک کر کے ترازو دے اندر رکھ دیتا جائے گا موٹا تازہ بندہ ہے یُعْتَرْ رَجُلُ بِالسَّبِيلِ فرمایا موٹا تازہ بندہ ترازو دے اندر رکھ دیتا جائے گا نبی پاک فرماتے ہیں لا يصل عند اللہ لا يصل عند اللہ مثل جناح بعوضۃ اس بندے دا وزن اللہ دے ہاں ایک مچھر دے پردے برابر بھی نہیں ہوئے گا موٹا تازہ انسان رب